بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ جو یاجوج ماجوج کا حدیث کے اندر بھی ذکر آیا ہوا ہے اور قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے، تو ابھی ہم نے 3 چیزوں سے بحث کرنی ہے کہ یاجوج ماجوج جو یہ کون ہے اور یہ ہے کہاں پہ، اور جو قرآن کے اندر ہے کہ ذوالقرنین نے ان کو ایک دیوار کے پیچھے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، تو وہ دیوار کہاں پہ ہے۔ تو ان کے متعلق جو ہے اسرائیلی روایات اور تاریخی کہانیوں میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہے جس کی کوئی سند وغیرہ نہیں ہے۔ بعض محدثین نے بعض مفسرین نے ان کے بارے میں نقل بھی کیا ہے اور طرح طرح کی باتیں، لیکن ان کے ہاں بھی یہ باتیں جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کے اندر بھی اس کا اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو وہاں پر بھی اجمالاً ذکر کیا ہے، اور ایسی احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی ذکر کیا ہے جتنے کی ضرورت تھی۔ اب بات آتی ہے کہ ایمان اور عقیدے کی، تو اتنی بات پر ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے زائد باتیں ہیں جو تاریخ کے اندر ہے یا جغرافیائی حالات جو مفسرین اور محدثین اور مورخین نے ذکر کیے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض چیزیں جو ہے وہ اپنے قیاسات کے طور پر وہ لکھ لیتے ہیں، اور بعض باتیں جو ہے وہ تخمینی انداز سے وہ لکھ لیتے ہیں، اندازہ لگا کے لکھ لیتے ہیں، تو ان کا صحیح ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہونا ثابت ہو سکتا ہے، اور ان کی غلط یا صحیح ثابت ہونے سے قرآن کی جو ارشادات ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو سب سے اس یاجوج ماجوج کے بارے میں جو سب سے صحیح حدیث ہے، صحیح سند والی، وہ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ایسے ہی ترمذی نے بھی اپنی حدیث کے اندر اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ نواس ابن سمان، جس کے شروع میں دجال کا ذکر آتا ہے اور آخر میں جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آتا ہے کہ اب لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے کوہ طور پر لے جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کی دیوار جو ہے کھل جاتی ہے، وہ روزانہ جو ہے وہ دیوار کی کھدائی کرتے رہتے ہیں، اور جب شام کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو اس کے بعد کل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے اس دیوار کو پورا کر دیتے ہیں، اور جب کل آتے تو وہ دیوار دوبارہ پوری ہوتی ہے۔ تو جب قرب قیامت جو ہے یہ لوگ جو ہے انشاءاللہ کہہ دیں گے، تو جب صبح آئیں گے تو اسی جگہ جو ہے وہ دیوار کھڑی ہوگی، تو وہاں سے جو ہے یہ کھدائی کر کے اس طرف آ جائیں گے اور لوٹ مار جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ تو یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو قرآن کے اندر ہے من کل حدب ینسلون، کہ وہ ہر اونچی جگہ سے جو ہے وہ نیچے اتر رہے ہوں گے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ بعض نے ان کی تعداد جو حدیث کے اندر بھی ذکر ہوئی اور بعض مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ عام انسانوں سے جو ہے، عام انسان اگر 10 حصے بنائے جائے تو 10 حصوں میں سے 9واں حصہ جو ہوگا، یہ ایک حصہ جو ہوگا وہ باقی انسانوں کا ہوگا، اور جو 9 حصے ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کے ہوں گے۔ تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ باقی انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جب یہ لوگ اتریں گے پہاڑوں سے تو یہ قتل و قتال شروع کر دیں گے اور سارے انسانوں کو قتل کر دیں گے، سوائے ان چند لوگوں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور کچھ مسلمان جو ہے وہ مضبوط قلعوں کے اندر جو ہے وہ پناہ لے لیں گے۔ تو کچھ ہی عرصے تک تو وہ رہیں گے، لیکن جب روزی وغیرہ کا مسئلہ آ جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ بھوک اور پیاس وغیرہ کی حالت ہوگی، اور جب یہ لوگ اتریں گے تو اس وقت یہ ایک دریا کے اوپر سے گزریں گے، تو اس دریا کا پانی جو یہ پی لیں گے
تو جب ان کا دوسرا گروہ آئے گا تو وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ اس دریا کے اندر اور اس جھیل کے اندر گویا کہ پانی تھا ہی نہیں، یعنی اس طرح پانی جو ہے وہ سکھا دیں گے، تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ لوگ جو ہے قتل و قتال کر کے فلسطین تک پہنچیں گے اور وہاں پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے یہ اعلان کریں گے اور یہ نعرے لگائیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا ہے، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ تو اب یہ لوگ کیا کریں گے کہ آسمان کی طرف جو ہے تیر پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان تیروں کو خون آلود واپس کر دیں گے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اسی حالت میں رہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں اور جو باقی لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے تو قحط سالی ہو جائے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر ہے کہ اس وقت ایک سری جو ہے اس کی قیمت 100 دینار سے بھی زیادہ ہوگی، یعنی لوگ 100 دینار کو کچھ نہیں سمجھیں گے اگر ان کے مقابلے میں ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے اور سری وغیرہ مل جائے، تو اس وقت 100 دینار کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ تو قحط سالی ہوگی۔ اس دوران جب لوگ تنگ آ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ درخواست کریں گے مسلمان، تو وہ بد دعا کریں گے اور سارے مسلمان بد دعا کریں گے۔ تو یاجوج ماجوج جو ہے ان کے سروں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کیڑا جو ہے وہ پیدا کرے گا، جس سے بیک وقت ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشیں اٹھا کے کڑوں کے اندر پھینک دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایک زبردست قسم کی بارش ہوگی، ایک طوفانی بارش ہوگی، جس سے ان سب کی جو لاشیں وغیرہ ہیں وہ پانی بہا کے لے جائے گی، اور زمین جو ہے بالکل صاف اور شفاف شیشے کی طرح ہو جائے گا۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج یہ کس کی نسل میں سے ہے، تو کیونکہ طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچا تھا، صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہی تھے، اور نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے حام، سام اور یافس۔ تو مفسرین نے اور جہاں تک احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے باقی رکھا۔ تو قرآن کے تصریحات سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل میں سے اولاد میں سے ہے، اور یہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹا تھا یافس اس کے نسل میں سے جو ہے وہ چلے ہیں، اور اسی سے ان کی نسل جو ہے وہ چلی ہے۔ تو اب جب ذوالقرنین کے زمانے تک ان کی تعداد جو ہے کافی زیادہ ہو گئی تھی، اور جب وہ ذوالقرنین اس جگہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے درخواست کی، تو اب ان کے تقریباً 20 قبائل تھے یاجوج ماجوج کے۔ تو ایک قبیلہ جو ہے وہ اس طرف رہ گیا پہاڑ کے اس طرف، اور باقی جو ہے دیوار کے اس سائڈ پہ بند کر دیے گئے۔ تو جو اس سائڈ پہ تھا بعض لوگوں نے اس کو ترک قرار دیا ہے کہ یہ ترک جو ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، اور بعض نے تتاریوں کو بھی یاجوج ماجوج لکھا ہے۔ تو اب اس سائڈ پہ جو قبیلہ رہ گیا تھا وہ تو انسانوں کے ساتھ مانوس ہو گیا، اور انسانوں ہی کے ساتھ چلنا پھرنا ان کا ہو گیا۔ تو اور باقی جو اس طرف ہے تو ان کی طبیعت جو وحشیانہ ہے، یعنی وہ انسانوں کے ساتھ مانوس نہیں ہے بلکہ وہ وحشی لوگ ہیں۔ تو وہ جب نکلیں گے تو ساری زمین کے اندر قتل و قتال کریں گے۔ تو یہ ان کی نسل بھی جو چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا جو یافس تھا اس کی نسل میں سے ان کی نسل چلی ہے۔ تو اب یہ لوگ ہے کہاں پہ، اور یہ سد ذوالقرنین جو ہے یہ کہاں پہ ہے؟ تو بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ یہ جو دیوار ہے وہ ایک نہیں ہے، یہ بہت سارے بادشاہوں نے الگ الگ جگہ کے اندر جو ہے وہ دیواریں بنائی تھیں۔ ہاں ذوالقرنین نے بھی ایک دیوار بنائی تھی، تو بعض نے اس کو شمالی مشرق کے اندر کہ مشرقی جانب کے اندر جو ہے یہ دیوار ہے، اور بعض جو اور یورپی جو ممالک کے لوگ ہیں جو جغرافائی وغیرہ کے ماہرین ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ہم نے کہیں پہ بھی شمال میں نہیں پائی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو یہ گزر چکی ہے، اور اس کو فتنہ تتار خانیہ جو ہے وہ اس کو قرار دیتے ہیں کہ تتاری لوگ جو نکلے تھے یہ وہی لوگ تھے، اور یہ جو یاجوج ماجوج کا واقعہ یہ ہو چکا ہے، یہ باقی نہیں ہے۔ اور انہی کو دیکھ کے تو باقی مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، جغرافیائی جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ دیوار جو ہے کہیں پہ بھی نہیں پائی جا رہی، لیکن یہ دیوار جو یہ موجود ہے، اور
بعض مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اب بات آتی ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تتاری لوگ جو تھے یہ وہی تھے، تو نہیں، بعض مفسرین نے اگرچہ اس کو نقل کیا، لیکن تفسیر روح المعانی جو انہوں نے اس پہ سخت رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تتاریوں کا فتنہ تھا وہ یاجوج ماجوج کے فتنے کی طرح تھا، کیونکہ انہوں نے اسلامی حکومت کو ختم کر دیا تھا اور جو اسلامی ریاست تھی اس کو تباہ و برباد کیا تھا۔ لیکن یہ فتنہ اس کی طرح تو ہے، لیکن یہ وہی نہیں ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج جو ان کا حدیث کے اندر بھی ذکر آیا اور قرآن کے اندر بھی، کہ وہ قرب قیامت جو ہے وہ نکلیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہلاکت ہے عرب لوگوں کے لیے، تو جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے 3 دفعہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کو جو ہے وہ بیان فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ہے اس میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ رہ گیا۔ اب یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلیں گے۔ پہلے تو جو امام مہدی ہے اس کا زمانہ ہوگا، تقریباً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 30 سال پہلے آئیں گے، تو 30 سال تک جو ہے وہ عدل و حکومت ہوگی ان کی، انصاف کی حکومت وہ قائم کریں گے زمین پر۔ لیکن بیچ کے اندر جو ہے ایک فتنہ جو دجال کا ہوگا، اور دوسرا فتنہ جو نکلے گا وہ یاجوج ماجوج کا ہوگا۔ اور ان دو فتنوں سے پہلے بھی عدل و انصاف والی حکومت ہوگی، اور ان دو فتنوں کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا زمانہ جو ہوگا وہ صرف 7 سال جو ہے وہ مشترکہ ہوگا، اور باقی جو ہے وہ الگ الگ ہوگا، یعنی ان کی وفات ہو جائے گی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چلے گا۔ تو یہاں تک تو بات جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ جو ہوگا یہ قرب قیامت ہوگا، قیامت کے قریب ہی نکلیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔